إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ توبہ آیت نمبر 103 اور 104 103 آیت کریمہ کا خلاصہ کل ذکر کیا گیا تھا۔ آج اس سے کچھ اہم ترین جو مسئلے واضح ہوتے ہیں ان کا کچھ تذکرہ۔ غزوہ تبوک سے جو مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے جن کی تعداد 10 تھی، ان 10 میں سے 7 نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کی۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں معاف فرما دیا۔ تو چونکہ اس مال کی وجہ سے تھوڑی سستی آ گئی تھی تو وہ سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہارا مال لینے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے کچھ بطور صدقہ بھی لے لیجیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کا 1/3 حصہ بطور صدقہ کے لے لیا، باقی مال ان کے حوالے کر دیا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، دعائے خیر فرما دیجیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کر دینا یہ ان کے لیے طمانینت قلبی کا ذریعہ ہے۔ یہ دراصل علت ہے۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے ان کے مال میں سے بطور صدقہ کے لے لیجیے۔ آیت کریمہ کا مفہوم واضح تھا اور اس کا پس منظر بھی ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت سے دو اہم مسئلے سمجھ میں آئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کا نظام اسی آیت کریمہ سے اجتماعی طور پر ثابت ہوتا ہے، جس طریقے سے، لیکن یہ ذمہ داری، یہ فرض اسلامی حکومت کا ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اجتماعی زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، جس طریقے سے نماز کا اجتماعی نظام لازم اور ضروری، اسی طرح زکوٰۃ کا نظام بھی لازم اور ضروری۔ جماعت کے سلسلے میں کتنا تاکیدی حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں ان پر لازم ہے کہ اپنی جماعت کا، اپنی نمازوں کا نظام اجتماعی طور پر قائم کریں۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ اگر کہیں 3 مسلمان رہتے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ جماعت کا نظام بنائیں۔ اگر انہوں نے اجتماعی جماعت کا نظام نہیں بنایا تو شیاطین ان کو اچک لے جائیں گے۔ تو اجتماعی نظام جماعت کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ، اسی لیے جہاں جہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں ان کے لیے حکم ہے وہاں مساجد کا نظام قائم ہو۔ جہاں مسلمان ہو وہاں ایک مسجد کا نظام ہو۔ مسجد کا نظام ہوگا تو وہاں سب جماعت کا نظام ہوگا۔ جب جماعت اور اجتماعیت کا نظام ہوگا تو مسلمانوں کے درمیان میں انتشار نہیں ہوگا، شیاطین کو اچکنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیا ہوتا ہے، اجتماعی نظام کی وجہ سے وہ افراد جو عزیمت پر عمل پیرا نہیں ہیں تو ان کے اندر بھی جذبہ بھڑکتا ہے، اور اس جذبے کی وجہ سے آ کر کے وہ بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اجتماعیت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جس میں تھوڑی سستی اور کاہلی ہوتی ہے اس کے اندر عزیمت آ جاتی ہے، اس کی سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے۔ اجتماعیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز کا اہتمام، 5 وقت کا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کا نظام نماز کے لیے رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بھی جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ رکھا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو جب نماز میں اجتماعیت ہے تو زکوٰۃ میں اجتماعیت نہیں ہوگی، دونوں میں تو ہم آہنگی ہے، دونوں ساتھ ساتھ احکام ہیں۔ تو ایک کے لیے جب اجتماعی نظام ہے تو دوسرے کے لیے کیا اجتماعی نظام نہیں ہوا؟ اسی بات کو اگر سمجھ لیں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں زکوٰۃ مسلسل ادا کی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے، رخصت ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگی تیاری کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ان سے کیسے جہاد اور جنگ کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 1 رسی بھی دیتا تھا، اور اب وہ آ کر کے نماز میں
اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، میں اس کے خلاف ضرور جنگ کروں گا۔ دراصل وہ زکوٰۃ نہ دے کر کے بچنا چاہتے، اور ان دونوں میں فرق کرنا، انہوں نے انکار کیا تو نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ہے، تو زکوٰۃ کا انکار کیوں کیا؟ لہذا یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں بھی آ گئی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر راضی ہو گئے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ آئی کہ اس دونوں میں فرق کرنا ہے، حالانکہ وہ مرتدین جو بالکل اسلام سے برگشتہ ہو گئے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ معاملہ ان کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر کا کہنا یہی تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس پر عمل درآمد کرتا تھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیا حکم بدل گیا؟ حکم تو نہیں بدلا، حکم تو وہی ہے۔ لہٰذا جو شخص زکوٰۃ میں اور نماز میں جماعت میں فرق کرے گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ بات مسلمانوں کو بھی سمجھ آ گئی، ایسا ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اجتماعی نظام جس طرح نماز کا ہے اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ہے، البتہ اسلامی حکومت پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اگر اجتماعی نظام زکوٰۃ کا نہ ہو تو کیا زکوٰۃ انفراداً نہیں دی جائے گی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ انفرادی ادا نہیں کرے گا، ادا کرے گا۔ اگر اجتماعیت کا نظام نہ ہو، جماعت کا نظام اور انتظام نہ ہو تو کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ نماز بھی معاف نہیں ہوگی۔ نماز اگر اجتماعی نظام نہیں قائم ہے تو انفرادی نماز پڑھے گا، انفراداً نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، اجتماعیت کا فائدہ نہیں ملے گا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی اور نماز اس کے ذمہ فرض ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا اگر اجتماعی نظام نہ ہو تو کیا زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی؟ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس کو زکوٰۃ دینی ہے، انفراداً دینی ہے۔ اب انفرادی دے گا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اجتماعی نظام اسلامی حکومت پر فرض ہے کہ اس کا اجتماعی نظام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ خذ من اموالہم، آپ ان سے ان کے اموال میں سے بطور صدقہ کے لے لیجئے، لے کر کے کیا؟ تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، ان کی اعمال کی درستگی کیجئے، ان کو سنواریے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان سے سنوریں گے، ان سے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اس لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نظام بنایا، ان کی زکاتیں وصول کرو، وہ وصول کر کے بیت المال میں لاؤ، پھر دیکھو کون کون حاجت مند اور ضرورت مند ہے، ان کو وہ مال دے، ان کی ضرورتوں کے مطابق۔ پھر ایک اور بات یہ کہ زکوٰۃ اگر کوئی بندہ محتاج نہ رہے تو بھی زکوٰۃ تو دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے۔ یہ بات بھی اسی آیت سے سمجھ آئی۔ ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام، اسلامی حکومت پر تو ذمہ داری ہے، وہ تو جب وجود میں آئے گی اور پوری طریقے سے اس کا تسلط قائم ہوگا تو نظام بنے۔ اگر وہ نہیں ہے تو مسلمان اپنی زکوٰۃ انفراداً ادا کریں۔ اگر چاہیں تو کچھ افراد مل کر کے اس کا اجتماعی نظام بھی قائم کر سکتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے، جس بات پر مطمئن ہو جائیں۔ مسجد وار چاہیں تو اس کا اجتماعی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں مسلمان تو اپنے سارے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔
مسجد وار جس طرح اس نماز کی جماعت کا انتظام اور اجتماعی نظام قائم کیا جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہوگا تو مال سے متعلق جو خدشات اور مال سے متعلق جو زہریلے اثرات ہیں، اس سے مومن کے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ دراصل مال کی محبت کی وجہ سے بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کل ذکر کیا گیا تھا۔ انہی بیماریوں میں بخل ہے، انہی بیماریوں میں خود غرضی ہے، انہی بیماریوں میں نفس پرستی ہے۔ یہ سب امراض پیدا ہوتے ہیں مال کی محبت سے، اور ان مالی محبت سے بچنے کے لیے اس کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو مال زکوٰۃ کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کا اجتماعی نظام ہو۔ دوسری اسی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ اگر ایک بھی محتاج معاشرے محلے میں نہ ہو، ایک بھی حاجت مند نہ رہے، تب بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ زکوٰۃ نکالے گا، ہر حال میں اس پر فرض ہے، اسے زکوٰۃ تو ہر حال میں نکالنی۔ یہ تو اللہ جل شانہ کا اس امت پر احسان ہے کہ اللہ نے جو مال اللہ کے لیے نکالا جاتا ہے، وہ مال اللہ نے انہی لوگوں میں جو ضرورت مند حاجت مند ہیں ان کو واپس کر دیا۔ پہلے یہی صورت تھی کہ جو بھی اللہ کے لیے مال نکالا جاتا تھا، وہ مال نکال کر کے رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا کر کے ختم کر دیتی۔ صرف مال غنیمت ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے نام کے مال نکلتے، صدقہ خیرات جتنے بھی ہوتے تھے، وہ سب لا کر کے رکھ دیے جاتے، آسمان سے ایک آگ آتی اس کو کھا جاتی۔ یہ اس کے صدقہ کے، اس کے زکوٰۃ کے، اس مال غنیمت کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اگر وہ مال قبول نہیں ہوتا، آسمانی آگ نہیں آتی، وہ آگ نہیں کھاتی، تو وہ لوگ سمجھتے کہ یہ مال اللہ کے نزدیک قبول نہیں، اس کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے، تو اس کو تو کوئی چھونا ہی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کے نزدیک مقبول ہی نہیں ہے، یہ مال غیر مقبول ہے، تو اس کو کوئی ہاتھ یوں نہیں لگاتا۔ اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا، مال غنیمت بھی ان کے لیے حلال کر دیا، اور تمام صدقات و خیرات بھی اللہ نے حلال کر دیا۔ اسی آیت سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ سمجھ کے بتلایا کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے جب بندہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، مال غنیمت جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ براہ راست اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ اللہ اپنے دائنے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ اللہ اس کو لے لیتا ہے، پھر حق تعالی شانہ اس کو اپنے ان حاجت مند بندوں کو دے دیتا ہے۔ براہ راست وہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ جتنا بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات جو بندہ نکالتا ہے، وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، وہ اللہ اس کو لے لیتا ہے۔ اگلی آیت میں جو جملہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ ان کے صدقات لے لیتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں وہی، ان کے خیرات، صدقات سب اللہ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ لے کر کے پھر بندوں پر رحم فرما کر ان حاجت مند بندوں کے لیے دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بندہ جو مال نکالتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے جب سے ہی نکالتا وہ اللہ کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے مساجد اور صدقات، خیرات وہ جب نکال دیا اور وہ وقف اللہ کے لیے ہو گیا، تو اب اس کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، اب کسی کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ مسجد اللہ کے لیے بنا دی تو اب مسجد پہ کوئی کسی کا اختیار نہیں، کسی کا قبضہ نہیں، اب یہ براہ راست اللہ کی ملکیت۔ اب واقف کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس میں آ کر کے رہائش اختیار کرے، واقف کو بھی حق نہیں ہے کہ اس مسجد سے اپنی جگہ کا مطالبہ کرے۔ صدقات و خیرات بھی اللہ کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وراثت، جیسے ہی مورث دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ اب جو شخص بھی اس پہ قبضہ کرتا ہے، زبردستی اپنے حق سے زائد، وہ غاصب ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔
اس نے ظلماً قبضہ کیا، اپنی بہن کے حصے کو کہتا بغیر دیے ہی کہتا ہم نے کہا بہن معاف کر دیا، ہاں ہاں معاف کر دیا. تو وہ تو بہن کا اختیار تو ہوا ہی نہیں، وہ تو اللہ کی ملکیت میں جانے کے بعد جب اللہ نے اس کو واپس کیا ہے تو اس کے پاس تو پہنچا نہیں. تو جب تک اس کے پاس پہنچا نہیں تو معافی کس چیز کی، ہدیہ کس چیز کا، عطیہ کس چیز کا؟ یہ ظلم ہے، ظلم، یہ سراسر ظلم ہے، اور ہم سب اس ظلم میں ملوث ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں سب دعا کرتے ہو تو ظالم کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں فوراً سنی جاتی. اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ تو مظلوم ہے، اور مظلوم نے ہاتھ اٹھایا تو ظالم کا بیڑا تو غرق ہوگا. تو یہ سراسر ظلم ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ سراسر ظلم ہے. وہ براہ راست اللہ کی ملکیت میں اللہ نے اسے تقسیم کیا ہے. اب اللہ نے حکم دیا ہے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ جو مال میرا ہے، میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ مال میں فلاں فلاں کو دیتا ہوں. اللہ نے اس کی تقسیم فرما دی، اللہ نے اس کا حکم نازل فرمایا، تو وہ مال اس تک پہنچے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں براہ راست صدقات و خیرات سب اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر حق تعالی شانہ نے اپنی فضل سے اس کو واپس کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو حاجت مند و ضرورت مند ہے. بس تمہیں صرف اتنا اختیار ہے کہ جو حاجت مندوں کا ہے ان تک پہنچا دو. تمہارا کوئی احسان تھوڑا ہی ہے، تمہارے اوپر تو یہ فرض ہے. تم نے جو صدقات خیرات نکالے اللہ نے اسے قبول کر لیا، یہی بہت بڑی بات ہے. اب وہ مال حاجت مندوں کا ہو گیا، ان حاجت مندوں کو دے دو. یہ بات عبداللہ ابن مسعود نے سمجھائی کہ دیکھو یہ بات سمجھو کہ جتنے صدقات و خیرات ہیں سب براہ راست اللہ کے داہنے ہاتھ میں جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واپس کرتا ہے، اور اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائنے ہیں. تو اللہ جل شانہ و عمن والہ نے یہ بات سمجھائی. تو اس آیت سے یہ 3 اہم باتیں سمجھ آئیں. پہلی یہ بات کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ کا، صدقات کا ایک اجتماعی نظام، اور اجتماعی نظام اگرچہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے لیکن ہمیں اجتماعی نظام سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ انفرادیت سے فائدہ نہیں ہو سکتا. اجتماعی نظام کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. جیسے جماعت سے نماز پڑھنے کے بہت بڑے فوائد ہیں، ان میں بہت سے غیر عزیمت والے افراد شامل ہو کر کے ان کے اندر بھی عزیمت پیدا ہو جاتی. آج جی نہیں چاہتا ہے تو کل کو آہستہ آہستہ مضبوطی آتی ہے. اگر انفرادی نماز پڑھتا ہے تو جب جی چاہے گا پڑھے گا، نہیں جی چاہے گا نہیں پڑھے گا. اجتماعیت کا ایک نظام قائم ہوگا تو وہ کہے گا آسان ہو گئی ہے، سب بھائی بندے جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا. تو ایک جذبہ پیدا ہوا، وہ مسجد تک آیا، 2 وقت 3 وقت تھوڑی سستی کاہلی سے آیا، پھر اس کے اندر بھی آہستہ آہستہ جذبہ پیدا ہوا اور آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے وہ پکا نمازی بن گیا. تو یہ اجتماعیت کی برکات ہے. ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی ہے کہ بندہ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اپنی مرضی سے دے رہا ہے. اب اپنی مرضی سے کتنا دے رہا ہے اسے وہ جانے گا، اس کا حساب و کتاب اسے بھی پتہ نہیں. بہت سے لوگ، بہت سے افراد تو زکوٰۃ کا حساب و کتاب پوچھتے بھی نہیں، کچھ پتہ بھی نہیں ہے کتنا دینا کتنا نہیں دینا، کون کون سی صورتیں ہیں، کیا کیا شکلیں ممکن ہو سکتی ہیں، کیا کیا صورتیں اختیار کی جانی چاہیے، خود پتہ نہیں ہوتا، پوچھتا بھی نہیں کسی سے. اگر وہ اجتماعی نظام ہو تو معاملہ دیکھا کہ بھائی سب لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا پڑوسی، میں تو سمجھتا تھا بڑا غریب ہے، یہ بھی زکوٰۃ لے کے آ رہا ہے، اس کا مطلب میرے پاس بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے. تو وہ سوچے گا، تو سوچ کر کے وہ مسئلہ بھی پوچھے گا اور اس کو سمجھ بھی آئے گی، اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. اجتماعیت کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اس لیے اگر اس کا نظام قائم ہو تو بہت بہتر ہے، اور اگر نہ ہو تب بھی دینا ہے. انفرادی اعتبار سے پھر دیجیے، اپنی مرضی سے دیجیے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں وہاں اس کو صرف کیجیے. پھر آگے یہ بات ارشاد فرما کر کے پھر جب یہ زکوٰۃ صدقات مسلمانوں کے، جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں نہ جا کر کے یہیں رہ گئے تھے، توبہ کر لی اب،
اور اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کر لی، تو اب مال بھی لے آئے، ان کا مال بھی قبول ہو گیا۔ تو اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کل تک تو ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حال، صحابہ کے تعلقات کسی کے ساتھ بھی جو ہوتے تھے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتے تھے۔ اگر اللہ راضی اور خوش ہے تو صحابہ بھی سب خوش ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو صحابہ بھی ناراض۔ یہی 7 افراد ہیں جنہوں نے غزوہ اپنے آپ کو مسجد نبوی سے باندھا ہوا ہے۔ مسلمان ان سے کھینچے کھینچے رہ رہے، کوئی تعلق نہیں، نہ سلام نہ کلام، سب حیرت میں کہہ رہے کل تک یہ آپس میں باہم شیر و شکر تھے، گلے ملا کرتے تھے، آج ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ رہے۔ منافقین کو زیادہ خطرہ رہتا تھا، اس لیے منافقین بار بار آ کر کے قسم کھاتے تھے مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کے پاس آ کر کے قسمیں کھا کھا کر کے یقین دلاتے تھے تاکہ یہ مسلمان ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ وہ کوشش کرتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا۔ پھر جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو جو مسلمان سب کھینچے کھینچے رہتے تھے وہ دیکھا سب گلے مل رہے۔ منافقین کو بڑی حیرت ہوئی، ہم تو ان کے پاس جا جا کر کے خوش آمدیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں گھاس نہیں ڈالتے، کھینچے کھینچے رہتے، اور وہ دیکھو ان سے کھینچے کھینچے رہتے تھے، آج پھر ان سے گلے مل رہے۔ یہ کیا ہے؟ لا یکلمون ولا یجالسون، نہ تو بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، نہ تو تکلم کرتے تھے۔ آج ان کو کیا ہو گیا؟ در منصور کی روایت، کیا ہو گیا ان کو؟ آج یہ ان کے ساتھ گلے مل رہے، تو ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول کر لی؟ انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ باز آ بازا آنچے کر دی بازا، گر کافر وہ قبر و بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نہ امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، ایک بار نہیں 100 بار کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ اگر کافر ہے تو بھی توبہ کر، بت پرست ہے تو بھی توبہ کر، آتش پرست ہے تو بھی توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اپنی حرکات سے باز آ جا، ظلم و ستم سے باز آ جا۔ اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، یہاں 100 بار گناہ ہو جائے تو بھی توبہ کر، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ تو توبہ تو کرو، تم نے تو توبہ نہیں کرنی، اللہ کو تو راضی نہیں کرنا، تم مسلمانوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہو، تمہارے دلوں میں نفاق ہے۔ یہ منافق نہیں ہے، یہ سچے مسلمان ہیں، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ آپس میں باہم شیر و شکر، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، تو مسلمان بھی ان سے خوش ہو گئے۔ اللہ ناراض تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے تو وہ بھی ناراض۔ صحابہ کا تو تعلق یہی تھا، ان کے تعلق اور ترک تعلق کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر برا بندہ ہے تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ نیکی کی یہی خصوصیت، اسی کو اللہ نے فرمایا یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے، یعنی ان منافقین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ وہ ذات، وہ ہستی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ 100 بار گناہ ہو جائے تو بھی توبہ کرے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات لے لیتے ہیں۔ یہاں وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ کا لفظ آیا، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اللہ لے لیتے ہیں، ان کے صدقات اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب بندہ کوئی مال اللہ کی راہ میں نکالتا ہے تو براہ راست اللہ کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس امت پر رحم کر کے، اور ان امت کے ان لوگوں پر جو ضرورت مند حاجت پر ہیں ان کے حوال پر رحم کر کے اللہ نے ان کو واپس کر دیا۔ تو پہلے اللہ کی ملک جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی ملکیت سے واپس ہو کے حاجت مندوں تک پہنچتا ہے۔ تو اب اس کے مال کی وہ دیکھیے وقت اور اس کا وقار دیکھیے کتنا بڑھ گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس مال کو چوری کر لے یا اس مال کو حقدار نہیں ہے اور اس کو لے لے، جو مال لینے کا ضرورت مند نہیں تھا، حاجت مند نہیں ہے، پھر بھی وہ مال لے لے، تو اس نے گویا کہ ان لوگوں کے حقوق مار لیے۔
جو حاجت مند تھے، ان نے حاجت مندوں کے مال کو قبضہ کر لیا، تو کتنا بڑا گناہ کیا۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ ان کے صدقات لے لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی تو معاف نہیں کرتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی وہ ہے کہ 100 بار بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ معاف کرتا رہتا ہے، بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس کی رحیمی اور کریمی کی کیا شان ہے۔ اس لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کتنا بھی بڑا گناہ، کتنا بھی بڑا جرم ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا، وہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے گناہ معاف۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔